لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرا احرام گم ہو گیا ہے، حمام میں ایک احرام پڑا میں اٹھا، میرا خیال ہے بالکل نہ اٹھائیں، کیا پتہ جیسے آپ کا گم ہو گیا اس بیچارے کا بھی بھول گیا ہوگا کوئی۔ حج میں خرچ زیادہ کرو، کنجوسیاں نہ کرو کہ احرام کسی کا اٹھاؤں گا، جوتا چپل کسی کا اٹھاؤں گا، یہ کوئی بات ہے؟ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان تمام آنے والے میرے بھائیوں کے سارے گناہ معاف کر دے اور ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، اس دروازے سے کسی کو خالی نہ کرے۔ خانہ کعبہ میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ طواف ہے، چونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ماں سوائے مکے کے کہیں نہیں ہو سکتی۔ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، تعلیم کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن طواف کیسے کریں؟ وہ صرف اس ایک گھر کا ہے۔ بیعت کے مسئلے میں بیعت کرنا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک نے بیعت کی، کبھی جہاد کے لیے، کبھی اسلام کے لیے، اسی لیے اگر آپ بیعت کرتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے، استغفار کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا دوست ہے، اس کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، اللہ پاک اس مرحوم بچے پہ رحمت کرے اور وہ خیریت کے ساتھ اپنے گھر آ جائے، کیونکہ آج کل ایسے ظالم لوگ ہیں جو 8 سال کے بچیوں کو بھی ریپ کرتے ہیں۔ احرام کی چادریں دوبارہ باندھ کے یعنی ایک شکل بنا کے طواف کریں، دیکھو جی اللہ نے تو منع نہیں کیا، باقی ہے قانون، وہ بھی تمہارے لیے ہے کہ اگر وہ سختی نہ کریں تو پھر کوئی بندہ طواف کر ہی نہیں سکے گا۔ اگر کوئی حاجی میقات کے دوسری طرف چلا جائے، مثلا طائف چلا جائے، تو واپسی پہ لازمی احرام باندھے، چونکہ میقات ہے۔ چونکہ کسی حدیث میں حضور کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ آئے ہیں، تو وہ بھی آپ نے بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ موبائل پہ دیکھ کے قرآن پڑھیں، کتاب پہ دیکھ کے پڑھیں، موبائل پہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ دم کا گوشت جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، قربانی جو کریں گے حج کی اس کا کھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جنت میں جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنی حوریں ملیں گی؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ سب کو انشاءاللہ 72 ملیں گی، اور یہاں جو حور ہے آپ کے پاس یہ بھی ملے گی۔